بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ارے او منحوس عورت، کیا آج چھت ٹپکنے کا انتظار کر رہی ہے یا میری موت کا؟ شوکت کی آواز گرجتی ہوئی بجلی سے زیادہ خوفناک تھی، جو میرے کانوں کے پردے پھاڑ رہی تھی، اور میں اپنے لرزتے ہاتھوں کو روک کر ایک لمحے کے لیے سہم گئی۔ باہر طوفان اپنی پوری آب و تاب پر تھا، اور آسمان سے برسنے والا پانی ہماری بوسیدہ چھت کا امتحان لے رہا تھا، مگر کمرے کے اندر شوکت کا غصہ اس طوفان سے کہیں زیادہ تباہ کن تھا، کیونکہ وہ نشے کی طلب میں تڑپ رہا تھا اور گھر میں پھوٹی کوڑی نہیں تھی جو اس کے نتنوں کو سکون پہنچا سکتی۔ میں نے نظر اٹھا کر اس شخص کو دیکھا جو کبھی میرا محافظ تھا، مگر اب ایک ایسا بوجھ بن چکا تھا جسے میں اپنے کندھوں پر اٹھائے پھر رہی تھی۔ 45 سال کی عمر میں میرے چہرے پر جھریوں کا جال بن چکا تھا، اور یہ جھریاں بڑھاپے کی نہیں بلکہ اس اذیت کی تھیں جو میں نے پچھلے 20 سالوں میں اس بانجھ وجود کے ساتھ سہی تھی۔ زیتون، تیری سوئی کیوں رک گئی ہے؟ کیا تجھے نہیں معلوم کہ اگر یہ جھبلا صبح تک تیار نہ ہوا تو چودھریوں کی نوکرانی تیری کھال ادھیڑ دے گی؟ میں نے اپنے آپ سے سرگوشی کی اور دوبارہ سے سوئی دھاگا تھام لیا، کیونکہ یہی وہ واحد ہنر تھا جس نے مجھے زندہ رکھا ہوا تھا۔ میرے ہاتھوں کی پوریں اب سخت ہو چکی تھیں اور ان میں درد کا احساس ختم ہو چکا تھا، مگر میرے دل کا درد اب بھی تازہ تھا۔ اللہ نے مجھے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا تھا، مگر بدلے میں مجھے ایک ایسا ہنر دیا تھا جسے لوگ جادو کہتے تھے۔ محلے کی عورتیں کہتی تھیں کہ زیتون کے ہاتھ میں ایسی صفائی ہے کہ وہ پھٹے ہوئے نصیب کو بھی رفو کر سکتی ہے، مگر وہ کیا جانے کہ جو عورت اپنے شوہر کی بدتمیزی اور اپنی گود کی ویرانی کو رفو نہ کر سکی، وہ دوسروں کے کپڑے سی کر صرف اپنا پیٹ پالتی ہے۔ کمرے میں مٹی کے تیل کی بو اور شوکت کے میلے کپڑوں کی بساند رچی ہوئی تھی، اور لالٹین کی مدھم روشنی دیواروں پر عجیب و غریب سائے بنا رہی تھی۔ باہر گلی میں اندھیرا تھا اور بارش کا شور ایسا تھا جیسے ہزاروں جنات مل کر ماتم کر رہے ہوں۔ میں اپنی جگہ پر بیٹھی رنگ برنگی قطرنوں کو جوڑ رہی تھی کہ اچانک شوکت نے کروٹ لی اور ایک زوردار کھانسی کے ساتھ فرش پر تھوک دیا۔ زیتون، کچھ کھانے کو ہے یا میں تیرا کلیجہ نکال کر کھا جاؤں؟ اس کی آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں اور اس کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ یہ اس کا جنون ہے جو نشہ نہ ملنے پر باہر آ رہا ہے، اس لیے میں نے خاموشی سے اپنے پہلو میں رکھا ہوا ٹھنڈی روٹی کا ٹکڑا اس کی طرف بڑھا دیا، جسے اس نے ایک بھوکے کتے کی طرح جھپٹ لیا۔ میری زندگی یہی تھی، دن رات سلائی کرنا اور شوکت کی گالیاں سننا، اور پھر رات کے اندھیرے میں اپنی خالی گود کو دیکھ کر آنسو بہانا۔ میرے میکے میں کوئی نہیں تھا، اور سسرال والوں نے بانجھ ہونے کا تانا دے کر کب کا چھوڑ دیا تھا، اس لیے اب یہ چار دیواری اور یہ نشئی شوہر ہی میری کل کائنات تھے۔ ابھی میں نے روٹی کا ٹکڑا اس کے حوالے کیا ہی تھا کہ اچانک باہر گلی سے ایک ایسی آواز آئی جس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ یہ آواز کسی انسانی بچے کے رونے کی نہیں تھی اور نہ ہی کسی جانور کے چیخنے کی۔ یہ آواز ایسی تھی جیسے کسی نے بہت بلندی سے کانچ کا ایک بہت بڑا برتن زمین پر دے مارا ہو اور اس کے ٹوٹنے سے ایک لرزہ خیز چیخ بلند ہوئی ہو۔ چھن کی آواز آئی۔ یہ آواز اتنی تیز اور نوکیلی تھی کہ لالٹین کی لو بھی ایک لمحے کے لیے کانپ گئی۔ شوکت تو نشے کی غنودگی میں روٹی چباتا رہا، مگر میرا دل دہل گیا۔ میں نے سوئی وہیں کپڑے میں گھونپی اور کان لگا کر سننے کی کوشش کی۔ بارش کا شور اب بھی تیز تھا، مگر اس شور کے بیچ میں وہ آواز دوبارہ آئی۔ اس بار یہ آواز کسی کے بلکنے کی تھی، مگر اس بلکنے میں درد نہیں بلکہ ایک عجیب سی دھاتی گونج تھی، جیسے کوئی لوہے کی چادر کو کھرچ رہا ہو۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، کیونکہ ہمارے گھر کے بالکل باہر محلے کا کچرا کنڈی تھا، جہاں پورا محلہ اپنی غلاظت پھینکتا تھا، اور اکثر وہاں آوارہ کتے اور بلیاں لڑتے رہتے تھے، مگر یہ آواز کسی جاندار کی نہیں لگ رہی تھی۔ میں ڈرتے ڈرتے اپنی جگہ سے اٹھی اور دروازے کی کنڈی کھولی۔ باہر کا منظر انتہائی وحشتناک تھا۔ آسمان پر کالی گھٹائیں چھائی ہوئی تھیں اور بجلی کی کڑک سے گلی لمحہ بلمحہ روشن ہو رہی تھی۔ بارش کا پانی نالیوں سے ابل کر سڑک پر بہہ رہا تھا، اور کچرے کے ڈھیر سے اٹھنے والی سڑان نے میرا دماغ گھما دیا۔ میں نے اپنی پرانی چادر کو سر پر اچھی طرح لپیٹا اور ننگے پاؤں کیچڑ میں اتر گئی۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ میں واپس اندر چلی جاؤں، مگر وہ آواز مجھے مقناطیس کی طرح اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ جیسے ہی میں کچرا کنڈی کے قریب پہنچی تو بجلی زور سے کڑکی، اور اس کی تیز روشنی میں مجھے جو منظر نظر آیا اس نے میرے حلق میں چیخ دبا دی۔ کچرے کے اس بدبودار ڈھیر کے اوپر، جہاں مری ہوئی مرغیوں کی انتڑیاں اور باسی چاول پڑے تھے، وہاں دو چھوٹے چھوٹے وجود تڑپ رہے تھے۔ یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ میں نے کانپتے ہوئے خود کلامی کی، کیونکہ وہ انسانی بچے نہیں لگ رہے تھے۔ ان کے جسموں پر کوئی کپڑا نہیں تھا، اور ان کی جلد کا رنگ عام انسانوں جیسا نہیں
بلکہ نیلا اور شفاف تھا، جیسے باریک پلاسٹک کی تھیلی میں پانی بھرا ہو۔ بارش کے قطرے ان کے جسم پر پڑ رہے تھے، مگر عجیب بات یہ تھی کہ پانی ان کے جسم کو چھوتے ہی بھاپ بن کر اڑ رہا تھا، جیسے وہ اندر سے ابل رہے ہوں۔ میں چند قدم مزید قریب ہوئی تو مجھے ایک تیز بو کا جھونکا آیا۔ یہ بو کچرے کی نہیں تھی، بلکہ یہ ایسی بو تھی جیسے تیزاب میں گوشت چل رہا ہو یا گندھک کا ڈھیر سلگ رہا ہو۔ میری آنکھوں میں جلن ہونے لگی، مگر میں اپنی جگہ پر جم گئی۔ وہ دونوں بچے ایک دوسرے سے چپٹے ہوئے تھے اور ان کے ناخن، یہاں میرے خدایا، ان کے ناخن کسی نوزائیدہ بچے کے نہیں بلکہ جنگلی بلی کے پنجوں کی طرح مڑے ہوئے اور نوکیلے تھے جو کچرے میں دھسے ہوئے تھے۔ میں ابھی اس خوفناک منظر کو سمجھنے کی کوشش ہی کر رہی تھی کہ ان میں سے ایک بچے نے اپنا چہرہ میری طرف گھمایا اور اس لمحے میرا دل بند ہونے کے قریب پہنچ گیا۔ اس کی آنکھیں نہیں تھیں بلکہ چہرے پر دو گہرے سیاہ گڑھے تھے جن کے اندر نیلے رنگ کی لکیریں تیر رہی تھیں۔ اس نے اپنا ننھا سا ہاتھ میری طرف بڑھایا اور اس کے منہ سے وہی کانچ ٹوٹنے جیسی آواز نکلی۔ یہ آواز مدد کی پکار تھی یا موت کا بلاوا، مجھے نہیں معلوم تھا، مگر ایک لمحے کے لیے میری ممتا میرے خوف پر حاوی ہو گئی۔ میری خالی گود جو برسوں سے ویران تھی، اس نے مجھے آگے بڑھنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے سوچا کہ چاہے یہ جن ہو یا بلا، مگر ہے تو ایک بچہ جو اس طوفان اور گندگی میں مر رہا ہے۔ میں نے بسم اللہ پڑھ کر اپنی چادر کا پلو پھیلایا اور آگے بڑھ کر ان دونوں کو اٹھانے کی کوشش کی۔ جیسے ہی میرے ہاتھوں نے ان کے لیسدار اور گرم جسموں کو چھوا تو مجھے لگا جیسے میں نے کسی ننگی بجلی کی تار کو ہاتھ لگا دیا ہو۔ میرے ہاتھوں میں ایک شدید جھٹکا لگا اور انگلیوں کی پوریں سن ہو گئیں، مگر میں نے انہیں چھوڑا نہیں۔ ان کا جسم غیر معمولی طور پر گرم تھا، اتنا گرم کہ اگر بارش نہ ہو رہی ہوتی تو شاید میرے ہاتھ جل جاتے۔ میں نے جلدی سے انہیں اپنی میلی کچیلی چادر میں لپیٹ لیا تاکہ ان کا جسم میرے جسم سے براہ راست نہ ٹکرائے۔ انہیں اٹھاتے ہی مجھے اندازہ ہوا کہ یہ وزن میں عام بچوں سے کہیں زیادہ ہلکے ہیں، جیسے روئی کے گالے ہوں۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا، مگر طوفان کی وجہ سے گلی سنسان تھی۔ میں تیزی سے قدم اٹھاتی ہوئی اپنے گھر کی طرف بھاگی اور جلدی سے اندر داخل ہو کر دروازے کو اندر سے کنڈی لگا دی۔ کمرے میں آ کر میں ہانپنے لگی۔ میرا دل پسلیوں سے باہر نکلنے کو بےتاب تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے شوکت کی طرف دیکھا۔ وہ اب بھی فرش پر پڑا خراٹے لے رہا تھا اور اس کے منہ سے بہنے والی رال فرش پر لکیر بنا رہی تھی۔ شکر ہے خدایا کہ یہ ہوش میں نہیں، ورنہ آج میری خیر نہیں تھی۔ میں جلدی سے ان بچوں کو لے کر کمرے کے اس کونے میں گئی جہاں میں سلائی کا سامان رکھتی تھی اور وہاں پڑے پرانے کپڑوں کے ڈھیر پر انہیں لٹا دیا۔ لالٹین کی روشنی ان پر پڑی تو میں اپنی چیخ بمشکل روک سکی۔ اب جب کہ وہ میرے گھر کے اندر تھے میں انہیں زیادہ صاف دیکھ سکتی تھی۔ ان کے جسم کے اندر باریک باریک نیلی رگیں صاف نظر آ رہی تھیں جن میں خون کی بجائے کوئی چمکدار مادہ گردش کر رہا تھا، اور سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ ان کے جسم سے نکلنے والی بھاپ کمرے کی چھت کی طرف اٹھ رہی تھی، جیسے وہ سانس نہیں لے رہے بلکہ دھواں چھوڑ رہے ہوں۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے ایک پرانا تولیہ اٹھایا تاکہ ان کے جسم سے کچرا اور کیچڑ صاف کر سکوں، کیونکہ مجھے لگا شاید یہ کچرے کی وجہ سے ایسے لگ رہے ہیں۔ میں نے جیسے ہی ایک بچے کے ماتھے سے کیچڑ صاف کیا، وہاں سے ایک اتنی تیز سفید روشنی نکلی کہ میری آنکھیں چندھیا گئیں۔ یہ روشنی کسی ٹارچ یا بلب کی روشنی نہیں تھی، بلکہ ایسی تھی جیسے ویلڈنگ کرتے وقت نکلنے والی چنگاریوں کی چمک ہوتی ہے۔ میں پیچھے ہٹ گئی اور خوف سے دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ یا اللہ، یہ کیا چیز ہے؟ میں نے سرگوشی کی۔ یہ انسانی بچے نہیں ہو سکتے، یہ تو آگ کے ٹکڑے ہیں۔ وہ روشنی اتنی تیز تھی کہ اس کونے کا اندھیرا ختم ہو گیا اور مجھے ڈر لگنے لگا کہ کہیں یہ تیز روشنی شوکت کی آنکھوں پر نہ پڑ جائے۔ میں نے جلدی سے تولیہ ان کے اوپر ڈال دیا تاکہ روشنی چھپ جائے، مگر تولیے کے نیچے سے بھی روشنی چھن چھن کر باہر آ رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، کیا انہیں واپس پھینکاؤں؟ مگر جیسے ہی میں نے انہیں اٹھانے کا سوچا تو ان میں سے دوسرے بچے نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کے ہاتھ کی گرفت اتنی سخت تھی کہ مجھے لگا میری ہڈی ٹوٹ جائے گی، مگر پھر اس گرفت میں ایک نرمی آ گئی۔ اس نے میرا ہاتھ اپنے منہ کی طرف لے جا کر چوسنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی اس کے ہونٹ میری انگلی سے لگے، مجھے اپنے پورے جسم میں ایک عجیب سی سنسناہٹ محسوس ہوئی۔ یہ بھوک تھی، ایک ایسی بھوک جو صدیوں پرانی لگتی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ جیسے جیسے وہ میری انگلی چوس رہا ہے، اس کے جسم کی تپش کم ہو رہی ہے، اور وہ جو کانچ جیسی چیخیں مار رہے تھے وہ اب دھیمی ہو کر بلی کے بچوں کی طرح گرہاٹ میں بدل گئی تھی۔ میں وہیں جم کر بیٹھ گئی۔ ایک انجانا خوف اور ممتا کا ایک عجیب جذبہ میرے اندر جنگ لڑ رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں نے اپنے گھر میں کن بلاؤں کو پناہ دے دی ہے، مگر اتنا مجھے یقین ہو چکا تھا کہ اب میری اور شوکت کی زندگی پہلے جیسی نہیں رہے گی۔ اچانک شوکت نے نیند میں کروٹ لی اور بڑبڑایا،
کون ہے؟ لائٹ بند کر، میری آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ میرا دل حلق میں آ گیا۔ میں نے جلدی سے اپنے سلائی والے تھیلے سے مزید کپڑے نکالے اور ان بچوں کے اوپر ڈال دیے تاکہ ان کی وہ پراسرار چمک چھپ جائے۔ میں سانس روک کے شوکت کو دیکھتی رہی۔ وہ کچھ دیر بے چینی سے پہلو بدلتا رہا اور پھر دوبارہ خراٹے لینے لگا۔ میں نے سکھ کا سانس لیا، مگر میری نظر ان کپڑوں کے ڈھیر پر پڑی جن کے نیچے وہ دونوں دبے ہوئے تھے۔ ان کپڑوں کے نیچے سے اب بھی ایک مدھم نیلی روشنی باہر نکل رہی تھی اور کمرے میں جلنے کی بو اب اور بھی تیز ہو گئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ یہ بو جلد یا بدیر شوکت کو جگا دے گی یا شاید محلے والوں کو یہاں کھینچ لائے گی۔ مجھے کچھ کرنا تھا اور بہت جلدی کرنا تھا، ورنہ یہ دونوں معصوم دکھنے والی بلائیں ہم سب کو راکھ کر دیں گی۔ میں نے ہمت کر کے دوبارہ کپڑا ہٹایا۔ اب وہ دونوں آنکھیں کھولے مجھے دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھیں اب خالی گڑھے نہیں تھیں، بلکہ ان میں ستاروں جیسی چمک آ گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر ایسے مسکرائے کہ ان کے منہ کے اندر باریک اور تیز دانت چمک اٹھے۔ مجھے ایسا لگا جیسے وہ کہہ رہے ہوں کہ ماں ہمیں بھوک لگی ہے اور ہماری بھوک صرف تمہاری انگلی چوسنے سے نہیں مٹے گی۔ باہر طوفان کا زور ٹوٹ رہا تھا، مگر میرے گھر کے اندر ایک نیا طوفان جنم لے چکا تھا۔ میں نے اپنی سلائی مشین کی طرف دیکھا اور پھر ان قطرنوں کی طرف جو میں نے یتیم بچوں کے لیے سنبھال کر رکھی تھیں۔ میرے ذہن میں ایک خیال آیا، کیا میں انہیں چھپا سکتی ہوں؟ کیا میرا ہنر ان کی حقیقت پر پردہ ڈال سکتا ہے؟ میں نے کانپتے ہاتھوں سے کینچی اٹھائی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کیا کرنے جا رہی ہوں، مگر مجھے اتنا پتہ تھا کہ مجھے ان کی روشنی کو قید کرنا ہے، اس سے پہلے کہ یہ روشنی میری موت بن جائے۔ یہ قینچی اس رات مجھے کسی تلوار سے کم نہیں لگ رہی تھی، اور میرے سامنے پڑے وہ دونوں نوری وجود کسی ٹائم بم کی طرح ٹک ٹک کر رہے تھے، جو کسی بھی لمحے پھٹ کر میرے کچے مکان کو راکھ کا ڈھیر بنا سکتے تھے۔ میں نے ایک نظر سوئے ہوئے شوکت پر ڈالی جو ابھی تک نشے کی دنیا میں گم تھا، اور پھر تیزی سے اپنے پرانے ٹرنک کی طرف لپکی جس میں نے وہ خاص قطرنیں سنبھال کر رکھی تھیں جو میں نے محلے کے یتیم بچوں یا مسجد کے پیش امام صاحب کے گھر سے ملنے والے صدقے کے کپڑوں سے بچائی تھیں۔ یہ محض کپڑے کے ٹکڑے نہیں تھے، بلکہ میرے لیے یہ نیکی کے وہ چھوٹے چھوٹے ذرات تھے جنہیں میں جوڑ کر اپنی آخرت سنوارنے کی کوشش کرتی تھی، مگر آج مجھے انہی ٹکڑوں سے اپنی دنیا بچانی تھی۔ میں نے کپڑوں کا ایک انبار زمین پر الٹ دیا اور میری نظر ایک موٹے کھدر کے کپڑے پر پڑی جو گہرا مٹیالے رنگ کا تھا۔ میرے ذہن میں ایک عجیب سا خیال آیا کہ مٹی ہی آگ کو دبا سکتی ہے، اس لیے میں نے بسم اللہ پڑھ کر کینچی چلائی۔ میرے دل کی دھڑکنیں مشین کی سوئی سے زیادہ تیز چل رہی تھیں۔ کچ 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 کینچی چلنے کی آواز رات کی خاموشی میں مجھے ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ میں نے اندازے سے 2 چھوٹے کرتے کاٹنے شروع کیے۔ میرے ہاتھ اتنی تیزی سے چل رہے تھے جیسے کوئی غیبی طاقت میری انگلیوں کو چلا رہی ہو۔ ادھر میں کپڑا کاٹ رہی تھی اور ادھر ان بچوں کے جسم سے نکلنے والی سفید روشنی اب اتنی تیز ہو چکی تھی کہ تولیے کے نیچے سے بھی کمرہ پوری طرح سے جگمگا رہا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر شوکت کی آنکھ کھل گئی تو وہ اس روشنی کو دیکھ کر ہی پاگل ہو جائے گا یا پھر لالچ میں آ کر کوئی مصیبت کھڑی کر دے گا۔ میں نے مشین کے پیڈل پر پاؤں رکھا اور پہلا ٹانکا لگایا۔ جیسے ہی سوئی کپڑے کے اندر گئی، میرے منہ سے بے اختیار آیت الکرسی کا ورد شروع ہو گیا۔ میں جانتی نہیں تھی کہ میں کیا کر رہی ہوں، مگر مجھے لگ رہا تھا کہ میں دھاگا نہیں بلکہ دعائیں سی رہی ہوں۔ ہر ٹانکے کے ساتھ میں اپنی ممتا اور اپنی حفاظت کی دعا اس کپڑے میں پرو رہی تھی۔ مشین کی کھڑکھڑاہٹ نے ان بچوں کی دھیمی ہوتی ہوئی چیخوں کو دبا دیا۔ 10 منٹ، شاید صرف 10 منٹ لگے ہوں گے مجھے وہ 2 چھوٹے بے ڈھنگے سے کرتے تیار کرنے میں، کیونکہ میرے پاس نفاست کا وقت نہیں تھا۔ میں نے جلدی سے دھاگا دانتوں سے کاٹا اور وہ کرتے لے کر ان بچوں کی طرف بڑھی جو اب شدت تپش سے تڑپ رہے تھے، اور ان کے جسم سے نکلنے والا دھواں میرے گلے میں خراش پیدا کر رہا تھا۔ میں نے اللہ کا نام لے کر پہلے بچے کو اٹھایا۔ اس کا جسم دہکتے ہوئے کوئلے کی طرح گرم تھا۔ جیسے ہی میں نے کرتا اس کے سر سے گزار کر اس کے جسم پر پہنایا، ایک معجزہ ہوا جسے دیکھ کر میری آنکھیں بھٹی کی بھٹی رہ گئیں۔ جیسے پانی پر تیل ڈالنے سے لہریں تھم جاتی ہیں، بالکل ویسے ہی اس کرتے نے اس کے جسم کو چھوتے ہی اس کی وہ تیز سفید اور نیلی روشنی نگل لی۔ وہ جو ابھی ایک نوری بلا لگ رہا تھا، اچانک ایک انتہائی خوبصورت اور عام سا انسانی بچہ بن گیا۔ اس کی وہ خوفناک سیاہ آنکھیں جن میں نیلی لکیریں تھیں اب معصوم کالی آنکھوں میں بدل گئیں، اور اس کے بلی جیسے پنجے سکڑ کر انسانوں جیسے ننھے ہاتھوں میں تبدیل ہو گئے۔ میں حیرت سے بت بنی اسے دیکھتی رہی۔ پھر میں نے جلدی سے دوسرے بچے کو بھی وہی کرتا پہنایا، اور پلک جھپکتے میں وہ بھی ایک عام بچی کی شکل اختیار کر گئی۔ کمرے میں پھیلی ہوئی وہ تیز روشنی غائب ہو گئی اور صرف لالٹین کی زرد روشنی باقی رہ گئی۔ میری سلائی نے، میری ان معمولی قطرنوں نے ان کی حقیقت پر ایک غلاف چڑھا دیا تھا۔
ابھی میں سکھ کا سانس بھی نہیں لے پائی تھی کہ پیچھے سے چارپائی کے چرچرانے کی آواز آئی۔ میں چونکی اور پلٹ کر دیکھا۔ شوکت اٹھ کر بیٹھ چکا تھا اور اپنی سرخ سوجی ہوئی آنکھوں سے مجھے اور میری گود میں موجود بچوں کو گھور رہا تھا۔ اس کی نظروں میں حیرت نہیں بلکہ شک تھا۔ کون ہے یہ؟ اس کی بھاری اور روبدار آواز گونجی۔ اور یہ جلنے کی بو کیسی ہے؟ جیسے تو نے گھر میں ٹائر جلا دیا ہو۔ میں نے بچوں کو اپنے سینے سے بھینچ لیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ کہیں وہ ان کے قریب نہ جائے، کیونکہ اگرچہ وہ اب انسانی لگ رہے تھے مگر ان کے جسم کی تپش اب بھی مجھے اپنے کپڑوں کے پار محسوس ہو رہی تھی۔ یہ میری دور کی خالہ زاد کے پوتے ہیں، میں نے اٹکتے ہوئے جھوٹ بولا۔ ان کی ماں مر گئی ہے اور باپ انہیں پال نہیں سکتا تھا تو وہ انہیں یہاں چھوڑ گیا ہے کہ زیتون تو ویسے بھی بانجھ ہے، تو انہیں پال لے۔ میں نے اپنی طرف سے پوری کہانی گھڑ لی تاکہ شوکت کا منہ بند کر سکوں۔ شوکت لڑکھڑاتا ہوا اٹھا اور میرے قریب آیا۔ اس نے جھک کر بچوں کو دیکھا۔ اس کی گندی سانسیں میرے چہرے سے ٹکرائیں۔ پال لے گی؟ اسے طنزیہ ہنسی ہنسی۔ تیرے پاس اپنے کھانے کو روٹی نہیں ہے اور تو 2 اور پیٹ پالے گی؟ مجھے لگا وہ مجھے مارے گا مگر اس نے بچوں کے گلے میں پڑے کسی تعویذ یا سونے کی تلاش میں ہاتھ بڑھایا۔ جیسے ہی اس کا ہاتھ بچی کے بازو سے ٹچ ہوا اسے کرنٹ جیسا جھٹکا لگا اور اس نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ یہ کیا ہے؟ اس کا جسم تو بخار سے تپ رہا ہے، شوکت چلایا۔ ان کو بیماری ہے کیا؟ دور رکھ انہیں مجھ سے، کہیں مجھے بھی بیمار نہ کر دیں۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے انہیں اٹھانے کی کوشش نہیں کی۔ شوکت نے میری جیب سے زبردستی 10 روپے نکالے جو میں نے دھاگے کے لیے رکھے تھے اور بڑبڑاتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اگر ان کا باپ پیسے دے کر گیا ہے تو مجھے بتا دینا، ورنہ میں کل انہیں یتیم خانے چھوڑ آؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ طوفانی رات میں باہر نکل گیا۔ میں جانتی تھی کہ وہ نشے کی تلاش میں گیا ہے۔ دروازہ بند ہوتے ہی میں نے ڈھال ہو کر وہیں فرش پر بیٹھ گئی۔ بچے اب پرسکون تھے اور میری گود میں سر رکھ کر سو رہے تھے مگر مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں نے مصیبت کو صرف ٹالا ہے، ختم نہیں کیا۔ یہ بچے عام نہیں ہیں اور جس طرح ان کی روشنی میرے کترنوں والے لباس نے چھپائی ہے اس کا مطلب ہے کہ ان کے پیچھے کوئی بہت بڑی طاقت لگی ہوئی ہے۔ اگلے 2 دن تیزی سے گزرے مگر ان 2 دنوں میں جو کچھ ہوا وہ سالوں پر بھاری تھا۔ وہ بچے عام انسانوں کی طرح نہیں بڑھ رہے تھے، وہ گھنٹوں میں دنوں کا سفر طے کر رہے تھے۔ 2 دن میں وہ ایسے لگنے لگے جیسے 6 ماہ کے ہوں۔ ان کی بھوک مٹانا میرے لیے ایک امتحان تھا۔ وہ دودھ نہیں پیتے تھے۔ جب بھی بھوک لگتی وہ میری طرف دیکھتے اور میں مجبوراً اپنی انگلی ان کے منہ میں دیتی۔ وہ میرا خون نہیں چوستے تھے بلکہ مجھے لگتا تھا وہ میرے اندر سے میری توانائی یا جان کھینچ رہے ہیں۔ ہر بار جب وہ پیٹ بھرتے تو میں نڈھال ہو جاتی۔ میرا رنگ پیلا پڑ رہا تھا اور آنکھوں کے گرد ہلکے گہرے ہو رہے تھے مگر ان کے چہروں پر رونق آ جاتی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میں اپنی زندگی کے سانس کم کر کے ان کی زندگی میں ڈال رہی ہوں۔ مگر عجیب بات یہ تھی کہ مجھے اس سودے میں کوئی گھاٹا نہیں لگ رہا تھا۔ میری خالی گود بھر چکی تھی اور مجھے ان سے ایسی محبت ہو گئی تھی جیسے میں نے انہیں 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھا ہو۔ تیسری رات ایک عجیب واقعہ ہوا۔ میں تھک کر مشین پر ہی سر رکھ کر سو گئی تھی۔ بچے میرے پاس فرش پر بچھی گدی پر سو رہے تھے۔ اچانک مجھے لگا کہ کوئی میرے دماغ کے اندر سرگوشی کر رہا ہے۔ یہ آواز کانوں سے نہیں بلکہ میرے ذہن کے پردوں پر ابھر رہی تھی۔ ماں! میں ہڑبڑا کر اٹھی۔ کمرے میں خاموشی تھی۔ شوکت گھر پر نہیں تھا۔ میں نے بچوں کی طرف دیکھا، وہ جاگ رہے تھے۔ لڑکا جس کا نام میں نے اپنے دل میں یاقوت رکھا تھا وہ ہوا میں زمین سے چند انچ اوپر معلق تھا۔ جی ہاں، وہ بستر پر نہیں تھا بلکہ ہوا میں تیر رہا تھا۔ میں خوف سے چیخنا چاہتی تھی مگر میری آواز میرے گلے میں پھنس گئی۔ یاقوت کے ہونٹ نہیں ہل رہے تھے مگر اس کی آواز میرے دماغ میں گونج رہی تھی۔ ڈرو مت ماں، ہم تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اس کی آواز میں ایک ایسی بھاری گونج تھی جو کسی بچے کی نہیں ہو سکتی تھی۔ ہم قبیلہ نور کے وارث ہیں۔ ہمارے جسم کی یہ روشنی ہماری طاقت بھی ہے اور ہماری موت بھی۔ ہمارے باپ شاہ جنات نے ہمیں بچانے کے لیے کچرے میں پھینکا تھا کیونکہ قبیلہ دودھ یعنی دھوئیں والے جنات ہمیں ختم کرنا چاہتے ہیں۔ وہ روشنی کو کھا جاتے ہیں اور اندھیرا پھیلاتے ہیں۔ وہ ہماری خوشبو میلوں دور سے سونگھ سکتے ہیں۔ میں بت بنی سنتی رہی۔ میرا پورا وجود پسینے میں شرابور تھا۔ یاقوت نے اپنی بات جاری رکھی۔ تیری یہ کترنے، یہ معمولی کپڑے نہیں ہیں ماں، تو نے انہیں صدقے اور نیکی کے کپڑوں سے بنایا ہے۔ انسانی نیکی کا حصار دنیا کا سب سے مضبوط جادو ہے۔ جب تک ہم تیرے سیے ہوئے ان کپڑوں میں ہیں دھوئیں والی جنات ہماری بو نہیں سونگھ سکتے۔ تیری یہ سلائی ہمارے لیے لوہے کی دیوار ہے۔
لیکن ہوشیار رہنا ماں، دشمن قریب آ چکا ہے۔ وہ روشنی نہیں دیکھ سکتا مگر وہ لالچ کو سونگھ سکتا ہے، اور تیرے گھر میں لالچ کی بو بہت تیز ہے۔ یاقوت کی بات ختم ہوتے ہی وہ واپس بستر پر گر گیا اور عام بچہ بن گیا۔ میں خوفزدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ لالچ کی بو، اس کا اشارہ شوکت کی طرف تھا۔ میرا دل ڈوب گیا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ خطرہ اب دروازے پر نہیں بلکہ میری دہلیز کے اندر پہنچ چکا ہے۔ اسی وقت باہر دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ یہ دستک شوکت کی نہیں تھی۔ شوکت ہمیشہ لات مار کر دروازہ کھولتا تھا۔ یہ دستک بہت نپی تلی اور سرد تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے دروازے کی جھری سے باہر جھانکا۔ باہر گھپ اندھیرا تھا اور بارش تھم چکی تھی، مگر ہوا میں ایک عجیب سی سیاہ دھند چھائی ہوئی تھی۔ شوکت دروازے کے باہر کھڑا تھا مگر وہ اکیلا نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ایک لمبا تڑنگا آدمی کھڑا تھا جس نے سر سے پاؤں تک کالا لبادہ اوڑھ رکھا تھا۔ اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا کیونکہ اس کے ہڈ یعنی ٹوپی کے اندر صرف اندھیرا تھا۔ شوکت کے ہاتھ میں کچھ چمک رہا تھا، شاید سونے کی کوئی چیز تھی۔ شوکت کی آواز آئی، زیتون دروازہ کھول، دیکھ ہماری قسمت جاگ گئی ہے۔ یہ صاحب ان بچوں کے ماموں ہیں اور انہیں لینے آئے ہیں۔ دیکھ انہوں نے مجھے کیا دیا ہے۔ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ یاقوت کی بات سچ ثابت ہوئی تھی۔ دشمن نے روشنی کو نہیں ڈھونڈا تھا بلکہ اس نے شوکت کے لالچ کو استعمال کیا تھا۔ وہ کالا آدمی خاموش کھڑا تھا مگر میں محسوس کر سکتی تھی کہ اس کے لبادے کے اندر سے دو سرخ آنکھیں سیدھی مجھے اور میری گود میں موجود بچوں کو دیکھ رہی ہیں۔ اس آدمی کے جسم سے وہی جلنے کی بو آ رہی تھی جو بچوں کے کچرے میں ہونے پر آئی تھی، مگر یہ بو اس سے 1000 گنا زیادہ تیز اور زہریلی تھی۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ انسان نہیں ہے، یہ سردار دودھ کا کوئی ہرکارا ہے۔ میں نے جلدی سے دروازے کی کنڈی کو مزید زور سے دبایا اور پیچھے ہٹ گئی، مگر شوکت نے باہر سے دروازے کو دھکا دیا۔ کھول دروازہ زیتون، پاگل مت بن، یہ سونے کی اینٹ ہے، ہم امیر ہو جائیں گے۔ شوکت کی آواز میں جنون تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ سونے کی اینٹ نہیں بلکہ اپنی اور میری موت کا پروانہ ہاتھ میں لیے کھڑا ہے۔ دروازہ پرانی لکڑی کا تھا اور شوکت کے دھکوں سے ہل رہا تھا، اور اس کالے لبادے والے نے اپنا ایک ہاتھ آگے بڑھایا۔ وہ ہاتھ گوشت پوست کا نہیں بلکہ دھوئیں کا بنا ہوا تھا جو دروازے کی دراڑوں میں سے اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ سیاہ دھواں اب سانپوں کی شکل اختیار کر رہا تھا اور میرے پھیپھڑوں میں جلتے ہوئے ٹائروں کی بدبو بھر رہی تھی۔ باہر کھڑے اس کالے لبادے والے شخص کی خاموشی شوکت کی چیخو پکار سے زیادہ خوفناک تھی، کیونکہ شوکت تو صرف ایک مہرا تھا۔ اصل شکاری تو وہ تھا جو دہلیز کے اس پار کھڑا اپنی سرخ آنکھوں سے میرے گھر کا جائزہ لے رہا تھا۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے دروازے کے پٹوں کو دبائے رکھا، مگر شوکت کی طاقت اس کے نشے اور لالچ نے دگنی کر دی تھی۔ اس نے باہر سے ایک زوردار لات رسید کی اور لکڑی کا پرانا اور دیمک زدہ کیواڑ تڑاک سے ٹوٹ کر اندر کی طرف گر گیا۔ میں زوردار جھٹکے کے ساتھ پیچھے گری اور میرا سر فرش سے ٹکرایا۔ میری آنکھوں کے سامنے تارے ناچنے لگے، مگر میں فوراً سنبھل گئی، کیونکہ میرے پیچھے وہ دو معصوم جانیں تھیں جو خوف سے ایک دوسرے سے لپٹی ہوئی کانپ رہی تھیں۔ شوکت اندر داخل ہوا۔ اس کے ایک ہاتھ میں وہ سونے کی اینٹ تھی جو لالٹین کی روشنی میں کسی خونی آنکھ کی طرح چمک رہی تھی، اور دوسرے ہاتھ میں اس نے میری قمیض کا گریبان پکڑ لیا۔ زیتون ہٹ جا راستے سے۔ اس کی آواز میں انسانیت ختم ہو چکی تھی اور صرف حوث باقی تھی۔ یہ بچے ہماری تقدیر بدل دیں گے۔ وہ صاحب ان کا وزن سونے میں تولنے کو تیار ہیں۔ تجھے کیا چاہیے؟ اولاد؟ ارے پاگل عورت، یہ سونا ہی ہماری اولاد ہے، یہ ہمیں بڑھاپے میں پالے گا۔ میں نے اس کے پیر پکڑ لیے اور گر گڑائی۔ شوکت، خدا کا واسطہ ہے، ہوش کر، یہ سونا نہیں، یہ آگ ہے۔ وہ باہر کھڑا شخص انسان نہیں ہے، وہ بلا ہے، وہ ان بچوں کو کھا جائے گا۔ کیا تو اپنی ہی چھت کے نیچے یتیموں کا سودا کرے گا؟ مگر شوکت پر بھوت سوار تھا۔ اس نے مجھے زور سے ٹھوکر ماری اور میں لڑکتی ہوئی دیوار سے جا ٹکرائی۔ باہر کھڑا وہ کالے لبادے والا شخص اندر داخل نہیں ہوا تھا۔ شاید میرے گھر کی دہلیز پر پڑی آیت الکرسی کی برکت تھی یا پھر کوئی اور وجہ، مگر وہ باہر ہی کھڑا رہا اور اس نے اپنا دھوئیں نما ہاتھ اندر کی طرف لہرایا، جیسے شوکت کو حکم دے رہا ہو کہ بچوں کو باہر لاؤ۔ شوکت درندوں کی طرح بچوں کی طرف لپکا۔ یاقوت اور نیلم خوف سے چیخے اور چارپائی کے نیچے گھسنے کی کوشش کرنے لگے۔ شوکت نے جھک کر نیلم کی ٹانگ پکڑ لی اور اسے گھسیٹتا ہوا باہر نکالنے لگا۔ بچی کی چیخوں نے میرا کلیجہ چیر دیا۔ چھوڑ دو، نہیں، ماں بچاؤ۔ اس کی آواز میں کانچ ٹوٹنے والی وہی پرانی گونج واپس آ رہی تھی۔ میں زخمی شیرنی کی طرح اٹھی اور شوکت کے بازو پر دانت گاڑ دیے۔ شوکت درد سے بلبلایا
مگر اس نے نیلم کو نہیں چھوڑا بلکہ دوسرے ہاتھ سے کھینچا تانی شروع کر دی، اور پھر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ اس چھینا جھپٹی میں ایک خوفناک آواز آئی، چرر۔ یہ کپڑا پھٹنے کی آواز تھی۔ شوکت کی کھینچا تانی میں نیلم کا وہ مٹیالہ کرتا جو میں نے قطرنوں سے سیا تھا کندھے سے لے کر کمر تک بری طرح پھٹ گیا۔ جیسے ہی وہ حفاظتی غلاف پھٹا، نیلم کے جسم سے ایک ایسی تیز لیزر جیسی نیلی شعاع نکلی کہ ہم سب کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ یہ روشنی اتنی شدید اور طاقتور تھی کہ اس نے سیدھا اوپر چھت کی جانب سفر کیا اور چھت کے بانسوں اور ٹائلوں کو چیرتی ہوئی آسمان کی طرف نکل گئی۔ یہ صرف روشنی نہیں تھی، یہ ایک سگنل تھا، ایک ایسی فریاد تھی جو زمین سے آسمان تک گئی تھی۔ شوکت گھبرا کر پیچھے ہٹا اور اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ اس کی چیخ نکل گئی، میری آنکھیں، یہ کیا آگ ہے؟ وہ گر پڑا اور سونے کی اینٹ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری۔ باہر کھڑے کالے ہیولے نے جیسے ہی وہ روشنی آسمان کی طرف جاتے دیکھی، اس نے ایک بھیانک قہقہا لگایا۔ یہ قہقہا انسانی نہیں تھا بلکہ ایسا تھا جیسے ہزاروں کوے ایک ساتھ کائیں کائیں کر رہے ہوں۔ شکار مل گیا، نور مل گیا، اس کی بھاری آواز گونجی، اور دیکھتے ہی دیکھتے باہر کا موسم بدل گیا۔ جو بارش تھم چکی تھی وہ دوبارہ شروع نہیں ہوئی بلکہ آسمان سے کالی راکھ برسنے لگی۔ محلے کی بتیاں گل ہو گئیں اور اندھیرے میں صرف نیلم کے جسم سے نکلنے والی وہ نیلی شعاع ایک ستون کی طرح کھڑی تھی جو دشمنوں کو راستہ دکھا رہی تھی۔ اب چھپنے کا وقت ختم ہو چکا تھا، دشمن نے ہمیں دیکھ لیا تھا۔ شوکت تو اپنی آنکھوں کو مسل رہا تھا اور درد سے کراہ رہا تھا کیونکہ وہ نوری شعاع اس کی برداشت سے باہر تھی۔ میں نے اس افراتفری کا فائدہ اٹھایا اور فوراً نیلم اور یاقوت کو اپنی باہوں میں بھرا۔ نیلم کا جسم اب تیزی سے گرم ہو رہا تھا اور اس کے پھٹے ہوئے لباس سے روشنی کا سیلاب باہر آ رہا تھا جو اسے کمزور کر رہا تھا۔ وہ نڈھال ہو رہی تھی۔ میں انہیں گھسیٹتی ہوئی اپنے سلائی والے کمرے کی طرف بھاگی جو گھر کے پچھلے حصے میں تھا۔ میں نے جلدی سے بچوں کو اندر دھکیلا اور دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی۔ باہر صحن میں اب طوفان برپا تھا۔ مجھے چھت پر بھاری قدموں کی آوازیں آ رہی تھیں جیسے بہت سے لوگ چھت پر کود رہے ہوں۔ دھڑ دھڑ دھڑ۔ یہ قبیلہ دودھ کا لشکر تھا جو روشنی کے سگنل پر وہاں پہنچ چکا تھا۔ کمرے کے اندر کا منظر خوفناک تھا۔ نیلم فرش پر پڑی تڑپ رہی تھی اور اس کے جسم سے نکلنے والی روشنی کمرے کی دیواروں کو جلا رہی تھی۔ یاقوت رو رہا تھا اور اس کا جسم بھی لرز رہا تھا۔ زیتون ماں، وہ آ گئے ہیں، وہ ہمیں لے جائیں گے، یاقوت نے ہچکیوں کے درمیان کہا۔ میں نے جلدی سے اپنی سلائی مشین کی طرف دیکھا۔ میری واحد امید، میرا واحد ہتھیار۔ باہر دروازے پر دھکے پڑنے لگے۔ یہ شوکت نہیں تھا، یہ وہ کالا دھواں تھا جو اب دروازے کی لکڑی کو گلا رہا تھا۔ لکڑی کے جلنے اور چٹخنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میرے پاس وقت بہت کم تھا۔ میں نے نیلم کا پھٹا ہوا کرتا دیکھا۔ اگر میں اسے اتار کر سیتی تو تب تک وہ مر جاتی یا دشمن اندر آ جاتے۔ مجھے ایک دیوانہ وار فیصلہ کرنا تھا۔ میں نے نیلم کو اٹھایا اور اپنی گود میں بٹھا لیا۔ میں نے مشین میں دھاگا ڈالا اور مشین کا پہیہ گھمایا۔ ہلنا مت بیٹا، میں تیرے جسم پر پہنے پہنے ہی اسے سیوں گی۔ یہ بہت خطرناک تھا۔ ذرا سی غلطی سے سوئی اس کے گوشت میں پیوست ہو سکتی تھی، مگر میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں نے بسم اللہ پڑھ کر مشین چلائی۔ کھڑ کھڑ کھڑ، مشین کا شور کمرے میں گونجنے لگا۔ باہر دروازے ٹوٹ رہے تھے اور اندر میری مشین چل رہی تھی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے مگر میری نیت مضبوط تھی۔ میں نے نیلم کے کرتے کے دونوں پھٹے ہوئے حصوں کو جوڑا اور تیزی سے ٹانکے لگانے لگی۔ میری سوئی صرف کپڑے کو نہیں سی رہی تھی بلکہ وہ اس نوری سیلاب کو بند کرنے کی کوشش کر رہی تھی جو نیلم کے وجود سے بہہ رہا تھا۔ جیسے جیسے ٹانکے لگتے گئے روشنی مدھم ہوتی گئی۔ اچانک باہر سے ایک زوردار دھماکہ ہوا اور دروازے کا اوپر والا حصہ ٹوٹ کر گر گیا۔ کالا دھواں کمرے میں سانپ کی طرح لہراتا ہوا داخل ہوا۔ اس دھوئیں کے اندر سے مجھے سرخ آنکھیں گھورتی ہوئی نظر آئیں۔ رک جا اے انسانی عورت، وہ بھاری آواز گونجی، تو تقدیر کو نہیں روک سکتی، یہ ہمارے ہیں۔ دھوئیں نے ایک بڑے ہاتھ کی شکل اختیار کی اور میری طرف بڑھا۔ میرا دم گھٹنے لگا۔ یاقوت ڈر کے مارے میرے پیروں سے لپٹ گیا، لیکن میں نے مشین نہیں روکی۔ میں نے مشین کی رفتار اور تیز کر دی۔ کھڑ 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 کھڑ، میری انگلیاں کئی بار سوئی کے نیچے آئیں، خون کے قطرے کپڑے پر گرے، اور عجیب بات یہ ہوئی کہ جیسے ہی میرا انسانی خون اس طلسماتی کپڑے اور نوری وجود کے ساتھ ملا، دھاگے کا رنگ سرخ ہو گیا اور اس میں سے ایک سنہری چمک نکلنے لگی۔ یہ میرا خون تھا جس نے اس حصار کو ناقابل تسخیر بنا دیا تھا۔ دھوئیں کا ہاتھ جیسے ہی میرے قریب آیا، مشین سے نکلنے والی اس سنہری چمک نے اسے جھلسا دیا۔ باہر سے ایک دردناک چیخ سنائی دی اور دھواں پیچھے ہٹ گیا۔
میں نے محسوس کیا کہ میری قربانی اور میری تکلیف اس جادو کو مزید طاقتور بنا رہی ہے۔ میں نے دانت بھینچ لیے اور درد کی پرواہ کیے بغیر سلائی جاری رکھی۔ اب دروازہ پوری طرح ٹوٹ چکا تھا اور کمرے کے دروازے پر 5-6 کالے سائے کھڑے تھے۔ وہ سب دھوئیں کے بنے ہوئے جنات تھے جن کے جسموں سے راکھ چھڑ رہی تھی۔ وہ اندر آنے کے لیے تیار تھے، مگر میری مشین کی آواز اور وہ سنہری دائرہ جو اب میرے اور بچوں کے گرد بن چکا تھا انہیں روکے ہوئے تھا۔ ان کا سردار جو سب سے بڑا اور بھیانک تھا آگے بڑھا۔ اس نے منہ کھولا تو اس کے اندر سے آگ اور دھواں نکلا۔ اس عورت کو مار دو، مشین کو توڑ دو، وہ گرجا۔ 2 سائے میری طرف لپکے۔ نیلم کا لباس تقریباً سل چکا تھا، بس آخری 2 انچ کا چیرا باقی تھا جہاں سے اب بھی باریک سی روشنی نکل رہی تھی۔ موت میرے سر پر کھڑی ناچ رہی تھی۔ سائے میرے سر تک پہنچ چکے تھے۔ ان کے ٹھنڈے برفیلے ہاتھ میری گردن کی طرف بڑھ رہے تھے۔ شوکت، شوکت کہاں ہے؟ اچانک میرے ذہن میں خیال آیا اور اسی لمحے میں نے دیکھا کہ ان سایوں کے پیچھے شوکت فرش پر گھسٹتا ہوا آ رہا تھا۔ وہ اندھا ہو چکا تھا مگر آوازوں کے تعاقب میں یہاں تک پہنچ گیا تھا۔ زیتون، سونا، سونا کہاں ہے؟ وہ اب بھی اسی لالچ میں تھا۔ اس کی بدقسمتی کہ وہ سیدھا سردار کے پیروں میں جا گرا۔ سردار نے حقارت سے اسے دیکھا اور ایک زوردار ٹھوکر ماری۔ ہٹ جا کیڑے! شوکت دیوار سے ٹکرایا اور بے ہوش ہو گیا۔ میں نے آخری زور لگایا، مشین کا پہیہ پوری طاقت سے گھمایا اور آخری ٹانکا لگا دیا۔ جیسے ہی ٹانکا مکمل ہوا، میں نے دھاگا توڑنے کے لیے کینچی نہیں ڈھونڈی بلکہ منہ سے دھاگا کاٹا۔ ٹانکا لگتے ہی ایک زوردار دھماکہ ہوا، مگر یہ دھماکہ تباہی کا نہیں تھا بلکہ حفاظت کا تھا۔ نیلم کے کرتے سے ایک سنہری لہر نکلی جو کمرے میں پھیل گئی۔ اس لہر نے ان کالے سایوں کو ایسے اڑا دیا جیسے آندھی سوکھے پتوں کو اڑا دیتی ہے۔ وہ سب چیخیں مارتے ہوئے پیچھے گرے اور دیواروں کے پار نکل گئے۔ لیکن یہ جیت عارضی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ صرف پہلا حملہ تھا۔ وہ دوبارہ آئیں گے اور زیادہ طاقت سے آئیں گے۔ اور تبھی چھت کے اوپر سے ایک ایسی آواز آئی جیسے آسمان پھٹ رہا ہو۔ ہم سب نے اوپر دیکھا۔ چھت کی کڑیاں ٹوٹ رہی تھیں۔ کوئی بہت بھاری چیز چھت پر اتری تھی۔ کیا یہ ان کا بادشاہ ہے یا ہمارا مددگار؟ یاقوت نے میرا ہاتھ دبایا اور سرگوشی کی، بابا۔ چھت کی بوسیدہ کڑیاں ٹوٹنے کی وہ خوفناک آواز کسی بم دھماکے سے کم نہیں تھی، اور اگلے ہی لمحے ہمارے سروں کے اوپر موجود چھت کا ایک بڑا حصہ ریت کے تودے کی طرح نیچے آ گرا۔ میں نے فوراً بچوں کو اپنے نیچے چھپا لیا اور اپنی پیٹھ کو ڈھال بنا لیا تاکہ گرنے والا ملبہ اور اینٹیں انہیں نقصان نہ پہنچا سکیں۔ کمرے میں دھول اور مٹی کا ایک طوفان برپا ہو گیا جس نے کچھ لمحوں کے لیے سب کچھ دھندلا دیا، مگر اس دھوئیں کے بادل کے بیچوں بیچ ایک ایسا منظر ابھرا جس نے میرے اور وہاں موجود شیطانی سایوں کے اوسان خطا کر دیے۔ چھت میں ہونے والے بڑے سے شگاف سے بارش کا پانی اندر نہیں آ رہا تھا بلکہ وہاں سے ایک سفید آگ کا ستون نیچے اتر رہا تھا۔ جیسے ہی وہ نوری وجود فرش پر اترا، اس کے پاؤں لگتے ہی زمین لرز اٹھی اور کمرے میں موجود تمام کھڑکیاں اور شیشے کے برتن تڑاک سے ٹوٹ گئے۔ یہ کوئی عام مخلوق نہیں تھی، یہ وہ تھا جس کا انتظار یاقوت کر رہا تھا۔ یہ شاہ جنات تھا، قبیلہ نور کا بادشاہ۔ دھول چھٹی تو میں نے دیکھا کہ میرے سامنے ایک دیو ہیکل شخص کھڑا تھا جس کا قد چھت سے بھی اونچا لگ رہا تھا اور اسے جھک کر کھڑا ہونا پڑ رہا تھا۔ اس کا لباس خالص سفید روشنی کا بنا ہوا تھا اور اس کے ہاتھوں میں ایک ایسی تلوار تھی جو لوہے کی نہیں بلکہ بجلی کی بنی ہوئی لگ رہی تھی، جس سے مسلسل چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ اس کے چہرے پر جلال ایسا تھا کہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی محال تھا۔ اس کی آمد نے کمرے میں موجود کالے دھوئیں کے جنات کو دیواروں کے ساتھ چپکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ سردار دودھ جو کچھ لمحے پہلے میری جان لینے پر تلا ہوا تھا، اب خوف سے سکڑ رہا تھا۔ بادشاہ نے اپنی گرجدار آواز میں نعرہ لگایا، اے تاریکی کے کیڑوں، تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم نے میرے وارثوں اور ان کے محافظوں کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا؟ اس کی آواز میں اتنی طاقت تھی کہ میرے کانوں میں سیٹیاں بجنے لگیں اور یاقوت اور نیلم نے خوشی سے چیخ ماری، بابا! مگر دشمن بھی اتنی آسانی سے ہار ماننے والا نہیں تھا۔ سردار دودھ نے اپنی بکھری ہوئی طاقت کو سمیٹا اور ایک زہریلے سانپ کی طرح پھنکارا، شاہ جنات تو یہاں اکیلا ہے اور ہم تعداد میں زیادہ ہیں، آج تیرا نور یہیں بجھ جائے گا۔ اس کے اشارے پر کمرے کے کونوں میں چھپے ہوئے درجنوں کالے سائے ایک ساتھ بادشاہ پر حملہ آور ہوئے۔ یہ منظر میری آنکھوں کے سامنے کسی ڈراؤنے خواب کی طرح تھا۔ ایک چھوٹے سے کمرے میں روشنی اور اندھیرے کی جنگ چھڑ گئی تھی۔
بادشاہ نے اپنی نوری تلوار گھمائی تو ہوا میں بجلی کڑکی، جس سائے کو تلوار چھوتی وہ وہیں بھاپ بن کر اڑ جاتا۔ مگر دھوئیں والے جنات کی ایک خاصیت تھی کہ وہ کٹتے نہیں تھے بلکہ دھواں بن کر دوبارہ جڑ جاتے تھے۔ وہ بادشاہ کے جسم سے لپٹنے لگے اور اس کی روشنی کو دبانے کی کوشش کرنے لگے۔ کمرہ کبھی شدید روشن ہو جاتا اور کبھی بالکل اندھیرا۔ میں کونے میں دبی بچوں کو آیت الکرسی پڑھ کر پھونک رہی تھی اور میری نظریں ان کپڑوں پر تھی جو میں نے اپنے خون اور قطرنوں سے سیے تھے۔ اچانک ایک کالا سایہ بادشاہ کی نظر بچا کر بچوں کی طرف لپکا۔ اس کی رفتار بجلی جیسی تھی۔ وہ سیدھا نیلم کی گردن دبوچنے آیا۔ میرا دل حلق پر آ گیا۔ میں نے چیخنا چاہا مگر دیر ہو چکی تھی۔ لیکن پھر وہی معجزہ ہوا جس نے مجھے دنگ کر دیا۔ جیسے ہی اس کالے سائے کا ہاتھ نیلم کے اس مٹیالے کرتے کو چھوا جسے میں نے ابھی اپنے خون سے سیا تھا، کپڑے کے ہر ٹانکے سے ایک سنہری آگ بھڑک اٹھی۔ یہ آگ بادشاہ کی نوری تلوار سے بھی زیادہ تیز تھی۔ اس سائے نے ایک دردناک چیخ ماری اور اس کا ہاتھ جل کر راکھ ہو گیا۔ بادشاہ کی نظر اس منظر پر پڑی تو اس کے چہرے پر حیرت اور ستائش ابھر آئی۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ ایک انسانی عورت کی ممتا اور ہنر نے اس کے بچوں کو وہ حفاظت دی ہے جو شاید اس کا اپنا جادو بھی نہیں دے سکتا تھا۔ بادشاہ نے ایک زوردار ہنکارا بھرا اور اپنی تلوار کو زمین میں گاڑ دیا۔ تلوار کے زمین میں گڑتے ہی فرش سے نوری لہریں نکلیں جنہوں نے کمرے کے ہر کونے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ سردار دودھ اور اس کے ساتھی اس لہر کی تاب نہ لا سکے۔ ان کے جسموں سے نکلنے والا دھواں ختم ہونے لگا اور وہ چیخو پکار کرتے ہوئے چھت کے راستے سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگے، مگر بادشاہ نے ہاتھ کے اشارے سے چھت کا راستہ بند کر دیا۔ تم نے میری حد میں قدم رکھا ہے، اب تمہارا انجام راکھ ہونا ہے۔ بادشاہ نے اپنی آنکھوں سے 2 شعاعیں نکالیں جنہوں نے ان تمام سایوں کو جلا کر بھسم کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کمرے میں پھیلا ہوا کالا دھواں غائب ہو گیا اور صرف جلی ہوئی راکھ فرش پر بکھری رہ گئی۔ جنگ ختم ہو چکی تھی اور فتح نور کی ہوئی تھی۔ بادشاہ نے اپنی تلوار غائب کی اور اپنا قد چھوٹا کر کے انسانی جسامت کے برابر آ گیا تاکہ وہ بچوں سے مل سکے۔ ابھی بادشاہ بچوں کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ ملبے کے ڈھیر کے نیچے سے کسی کی کھانسی کی آواز آئی۔ یہ شوکت تھا، وہ بے شرم اور لالچی انسان جو اتنی تباہی کے بعد بھی زندہ بچ گیا تھا۔ وہ راکھ اور مٹی میں لت پت تھا اور اس کی آنکھیں اب بھی اسی سونے کی اینٹ کو ڈھونڈ رہی تھیں جو لڑائی کے دوران کہیں گم ہو گئی تھی۔ شوکت لڑکھڑاتا ہوا اٹھا اور بادشاہ کو دیکھ کر سمجھا کہ شاید یہ بھی کوئی امیر گاہک ہے۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، سر جی، آپ بچوں کے باپ ہیں نا؟ دیکھیں میں نے ان کی کتنی خدمت کی ہے۔ میری بیوی تو پاگل ہے، میں نے ان کو پالا ہے۔ میرا انعام کہاں ہے؟ وہ سونا جو آپ کے آدمی نے دکھایا تھا وہ مجھے دے دے، میں بچے آپ کے حوالے کر دیتا ہوں۔ بادشاہ کی روشن آنکھیں شوکت کے لالچی چہرے پر جم گئیں۔ بادشاہ کے چہرے پر شدید ناپسندیدگی اور غصہ تھا۔ وہ شوکت کے قریب گیا اور اس کی آواز برف کی طرح سرد تھی۔ اے پست انسان، تیرے سامنے قدرت کے معجزے تھے مگر تیری نظر صرف پتھروں پر رہی۔ تو نے ہیرے کو کوئلے کے بھاؤ بیچنے کی کوشش کی ہے۔ تو ایک محافظ نہیں بلکہ ایک بیوپاری ہے، اور وہ بھی ایسا جو اپنی عزت کا سودا کرتا ہے۔ شوکت نے گھبرا کر کہا، نہیں سر جی، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس مجھے جانے دیں۔ مگر بادشاہ نے اپنا ہاتھ اٹھایا۔ جو ہاتھ معصوموں کو بیچنے کے لیے اٹھے وہ سلامت رہنے کے لائق نہیں۔ تجھے سونا چاہیے تھا نا؟ جا، آج کے بعد مٹی ہی تیرا سونا ہوگی۔ بادشاہ نے اپنی انگلی شوکت کی پیشانی پر رکھی۔ اگلے ہی لمحے شوکت کا جسم اکڑ گیا۔ اس کی زبان جو ہر وقت لالچ کی باتیں کرتی تھی وہ تالو سے چپک گئی اور اس کی آنکھیں جن میں صرف حافظ تھی وہ سفید پڑ گئیں۔ بادشاہ نے اسے مارا نہیں بلکہ اسے ایک گونگا، بہرا اور اندھا فقیر بنا دیا۔ بادشاہ نے ہوا میں ہاتھ لہرایا اور ایک تیز آندھی کا بگولا کمرے میں بنا جس نے شوکت کو اٹھایا اور کھڑکی سے باہر چھال دیا۔ میں نے کھڑکی سے دیکھا کہ وہ ہوا میں اڑتا ہوا جا رہا ہے اور ٹھیک اسی کچرا کنڈی پر جا کر گرا جہاں سے میں نے ان بچوں کو اٹھایا تھا۔ یہ قدرت کا انصاف تھا۔ وہ وہیں پڑا رہے گا جہاں اس کی اوقات تھی، کچرے کے ڈھیر پر۔ شوکت کا قصہ تمام کرنے کے بعد بادشاہ میری طرف مڑا۔ میں ڈر کے مارے پیچھے ہٹ گئی اور بچوں کو اور زور سے بھینچ لیا۔ مجھے لگا کہ وہ مجھ سے بھی ناراض ہوگا کہ میں نے ان بچوں کو اتنے غریب خانے میں رکھا۔ بادشاہ کے قدموں کی آہٹ سے میرا دل ڈوب رہا تھا۔ یاقوت اور نیلم میری ٹانگوں سے لپٹے ہوئے تھے اور وہ بادشاہ کے پاس جانے کو تیار نہیں تھے۔ بادشاہ میرے بالکل قریب آ کر رک گیا۔ اس کا چہرہ اب پرسکون تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔
اس نے جھک کر میرے ہاتھوں کو دیکھا جو سوئی کے زخموں سے چھلنی تھے اور جن پر ابھی تک سوکھے ہوئے خون کے نشانات تھے۔ بادشاہ نے نرم لہجے میں کہا، اے ہنرمند عورت، تو ڈر مت۔ میں تیرا مجرم ہوں کہ میں نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو کچرے میں پھینکا تھا تاکہ وہ زندہ رہ سکے۔ مجھے لگا تھا کہ غلاظت کی بدبو انہیں چھپا لے گی، مگر تو نے انہیں وہ چیز دی جو میری پوری سلطنت میں نایاب ہے۔ تو نے انہیں ماں کا سایہ دیا۔ میں نے دیکھا کہ کیسے تیری ایک معمولی سوئی اور دھاگے نے میرے طاقتور دشمنوں کو روک دیا۔ جنات کا جادو کاٹ سکتا ہے، مگر انسانی نیکی اور ممتا کا حصار کوئی جن نہیں توڑ سکتا۔ تیرے خون میں وہ تاثیر ہے جس نے ان معمولی قطرنوں کو دنیا کی سب سے مضبوط ڈھال بنا دیا۔ پھر بادشاہ نے ہاتھ بڑھایا کہ بچوں کو لے جائے۔ آؤ میرے بچوں، اب خطرہ ٹل گیا ہے، ہم اپنے محل واپس چلتے ہیں۔ مگر بچے اپنی جگہ سے نہیں ہلے۔ نیلم نے میری قمیض کا دامن اتنی زور سے پکڑا ہوا تھا کہ اس کی انگلیاں سفید ہو گئی تھیں۔ یاقوت نے روتے ہوئے کہا، نہیں بابا، ہم ماں کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ یہاں گرمی نہیں لگتی، یہاں ڈر نہیں لگتا۔ یہ سن کر بادشاہ رک گیا۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے ہمیں دیکھتا رہا، پھر اس کے لبوں پر ایک مسکراہٹ آ گئی، ایک بادشاہ کی شکست اور ایک ماں کی جیت کی مسکراہٹ۔ تم ٹھیک کہتے ہو، بادشاہ نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ میرے محل کی دیواریں سونے کی ہو سکتی ہیں، مگر وہ ٹھنڈی ہیں۔ یہاں اس ٹوٹی ہوئی چھت کے نیچے جو گرمائش ہے وہ وہاں نہیں مل سکتی۔ بادشاہ نے فیصلہ کن انداز میں میری طرف دیکھا۔ زیتون بی بی، یہ بچے نورانی وارث ضرور ہیں، مگر آج سے یہ تیرے روحانی وارث ہیں۔ جب تک یہ بالغ نہیں ہو جاتے اور اپنی طاقت پر قابو پانا نہیں سیکھ لیتے، یہ تیرے پاس ہی رہیں گے، کیونکہ میں نے دیکھ لیا ہے کہ تیرے سیے ہوئے کپڑوں سے زیادہ محفوظ کوئی بختر بند نہیں، اور تیری گود سے زیادہ محفوظ قلعہ کوئی نہیں۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ خوشی کے آنسو تھے۔ میری خالی جھولی جو برسوں سے ویران تھی آج ستاروں سے بھر گئی تھی۔ بادشاہ پیچھے ہٹا اور اس کا جسم دوبارہ روشنی میں بدلنے لگا۔ جانے سے پہلے اس نے کمرے پر ایک نظر ڈالی۔ تیرا یہ گھر آج کے بعد کسی چیز کا محتاج نہیں رہے گا۔ بادشاہ نے اپنا ہاتھ میری پرانی زنگ آلود اور کھڑکھڑ کرنے والی سلائی مشین کی طرف کیا۔ ایک سنہری شعاع اس کے ہاتھ سے نکلی اور مشین سے ٹکرائی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ کالی لوہے کی مشین خالص سونے میں تبدیل ہو گئی۔ اس کے پرزے ہیرے جواہرات کی طرح چمکنے لگے۔ یہ تیری محنت اور ایمانداری کا صلہ ہے۔ یہ کہہ کر بادشاہ روشنی کے ایک دھماکے کے ساتھ چھت کے راستے آسمان کی طرف پرواز کر گیا اور چھت کا شگاف خود بخود بھر گیا۔ کمرے میں اب خاموشی تھی۔ باہر صبح کی اذان ہو رہی تھی اور طوفان تھم چکا تھا۔ میں نے اپنے بچوں کو گلے لگایا اور اس سونے کی مشین کو دیکھا جو اب میری ملکیت تھی۔ مگر سچ پوچھیں تو میری نظر میں اس سونے کی کوئی وقت نہیں تھی۔ میرے اصل ہیرے تو وہ دو وجود تھے جو میرے سینے پر سر رکھے سکون سے سو رہے تھے۔ میں نے مشین پر ہاتھ پھیرا۔ وہ ٹھنڈی نہیں بلکہ گرم تھی، جیسے اس میں جان پڑ گئی ہو۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ دنیا کے لیے یہ بچے کچرے کے ٹکڑے تھے، جنات کے لیے یہ طاقت کا ذریعہ تھے، شوکت کے لیے یہ دولت کا راستہ تھے، مگر میرے لیے یہ میری کائنات کے ستارے تھے۔ یہ میری وہ ادھوری کہانی تھے جسے اللہ نے مکمل کر دیا تھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے نیلم کے مٹیالے کرتے پر لگے اپنے خون کے نشان کو دیکھا اور دل میں عہد کیا، اب دیکھتی ہوں کون انہیں مجھ سے چھینتا ہے۔ میں زیتون ہوں، وہ درزن جو کپڑے نہیں تقدیریں رفو کرنا جانتی ہے، اور اب میری سوئی ان کی زندگی کے ہر دکھ کو سی دے گی۔ یہ میرا وعدہ ہے، اور ایک ماں کا وعدہ کبھی نہیں ٹوٹتا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔